اور یہاں یہ بات پہلے ہی سے سمجھیں کہ عبادت کے لیے فارغ کرنا اس کا معنی کیا ہے، تاکہ بات کے بارے میں کوئی مغالطہ پیدا نہ ہو جائے۔ عبادت کے لیے فارغ کرنا، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کے لیے آ، ظہر سے کچھ پہلے، یا ناشتے کے لیے جا اور پھر آ جا، ظہر پر پھر عبادت میں لگا رہ، تھوڑی دیر نکل پھر آ جا، عصر پر بیٹھا رہ، تھوڑی دیر نکل جا پھر آ جا، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ عبادت کے لیے فراغت، اس کے بارے میں دو باتیں سماعت فرمائیے، ایک حدیث پاک کی اور ایک ملا علی قاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ، اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ عبادت کی فراغت کا معنی واضح ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ میں یہ کیفیت نہ آئے تو یہ تو ہو کہ تیرے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا معنی؟ توجہ، دیہان، دل جمی، اس سے اپنے رب کی عبادت کر۔ عبادت کرتے ہوئے روپوں کے ریال اور ریالوں کے ڈالر اور پاؤنڈ نہ بناتا رہے۔ عبادت کے دوران اپنے کاروبار کے، اپنی ملازمت کے منصوبے نہ بناتا رہے۔ جب اللہ کریم مسجد میں لے آئے ہیں تو اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو بھی حاضر کر۔ نماز میں کھڑا بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ۔ نماز میں کھڑا بندہ، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دوران نماز وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تو نماز میں کھڑے ہونے پر اپنی حیثیت اس کو پہچان، اپنی پوری توجہ، دیہان رب ذوالجلال کی اس عبادت پر مرکوز کر دے۔ یہ معنی ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کا۔ اسی بارے میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان کا بیان کردہ قول، بالغ فی فراغک قلبک لعبادت ربک، اپنے دل کو اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرنے میں خوب زور لگا، اور اللہ کریم نے دلوں میں اپنی رحمت سے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ان پہ ریاضت، جد و جہد، محنت کی جائے
تو اللہ کی توفیق سے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور اگر انہیں بے مہار چھوڑا جائے، کبھی دہلی میں پہنچ جائے، کبھی بنگلور میں، کبھی ڈھاکے میں، کبھی لاہور میں، کبھی پشاور میں، کھڑا ہے نماز فجر میں اور معلوم نہیں دوران نماز کدھر کدھر بھٹکتا رہا، تو یہ بات نہ بنے گی.